بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ایک اردو ناول پاور سکواڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اچھا ٹھیک ہے، بتا دیتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جنرل رابن کا حلیہ بتا دیا تو میجر جانسن کا سوتا ہوا چہرہ بے اختیار نارمل ہو گیا۔ شاید اسے یقین آ گیا تھا کہ معاملات واقعی مشکوک نہیں ہیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک سیکیورٹی آفیسر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو اس نے میجر جانسن کے سامنے رکھ دیا، اور عمران کاغذ کی ساخت اور اس پر موجود پرنٹنگ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ سیکیورٹی کمپیوٹر کی ریڈنگ ہے۔ لازماً اس کمرے میں ان کی اور باہر کار کی چیکنگ مشینی طور پر کی گئی ہوگی، اور اس کی رپورٹ کمپیوٹر نے دی ہے، لیکن وہ مطمئن تھا کہ رپورٹ مثبت ہی آئی ہوگی، کیونکہ واقعی ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہ تھا، اور میک اپ بھی اسپیشل تھا، اس لیے وہ چیک نہ ہو سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، میجر جانسن نے کہا، اور کاغذ واپس اس آدمی کی طرف بڑھا دیا، اور وہ آدمی کاغذ لے کر واپس چلا گیا۔ آپ نے یہاں کیا چیک کرنا ہے؟ میجر جانسن نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ سائنسی حفاظتی انتظامات، ہماری کار میں ایسی حفاظتی مشین موجود ہے جو اس ٹائپ کی مشینری کی چیکنگ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے رپورٹ صدر صاحب کو دینی ہے، عمران نے جواب دیا۔ کیا آپ صرف سائنسی انتظامات چیک کریں گے یا مزید چیکنگ بھی کریں گے؟ میجر جانسن نے کہا۔ صرف سیکیورٹی آفیسرز کی تعیناتی، ان کی تعداد، ان کے کام کرنے کا انداز، یہ سب کچھ ساتھ ہی چیک ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن کیا آپ کو اس بات پر حیرت نہیں ہو رہی کہ یہ ایک ووڈ فیکٹری ہے جس میں دفاعی اداروں کے لیے فرنیچر تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں ایسے حفاظتی انتظامات، اور پھر آپ جیسے ماہرین کو خصوصی طور پر ایکریمیا سے طلب کرنا اور چیکنگ کرانا؟ کیا یہ سب کچھ آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ میجر جانسن نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ مجھے واقعی یہ بات دلچسپ لگی تھی، اور میں نے اس بارے میں صدر صاحب سے بات کی تھی۔ صدر صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ حفاظتی سسٹم ریہرسل کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اگر یہ کامیاب رہتا ہے تو پھر اس سسٹم کو اسرائیل کی اہم دفاعی لیبارٹریوں اور اداروں پر استعمال کیا جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ ظاہر ہے اس نے جان بوجھ کر لیبارٹری کی بات نہ کی تھی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میجر جانسن یہی بات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے میں آپ کو مشینری دکھاتا ہوں، میجر جانسن نے اب پوری طرح مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کا انٹرویو ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب ہمارا انٹرویو شروع ہوگا، تشریف رکھیں، عمران نے کہا تو میجر جانسن بے اختیار چونک پڑا۔ انٹرویو؟ کیا مطلب؟ میجر جانسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کے سوالات ختم ہو گئے ہیں، اب ہمارے سوالات کا آپ جواب دیں۔ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ یہاں کتنے آدمی کہاں کہاں کام کرتے ہیں، کتنے سیکیورٹی آفیسر ہیں اور کہاں کہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور ان کے پاس کس کس قسم کا اسلحہ ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں، میجر جانسن نے کہا، اور اس نے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ عمران نے مختلف سوالات کیے۔ اب آپ مشینری کی تفصیل بتا دیں، ویسے اگر آپ کے پاس یہاں کا نقشہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، عمران نے کہا، اور میجر جانسن نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران خاموش بیٹھا رہا، اس کے ساتھی تو پہلے ہی خاموش تھے۔ مینول سیکیورٹی کا نظام تو بے داغ اور ماہرانہ ہے، کیوں پیٹر؟ عمران نے مڑ کر صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں مسٹر جان، واقعی، البتہ میرا خیال ہے سیکیورٹی آفیسران کی تعداد قدرے کم ہے، اسے بڑھا دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، صفدر نے ایکریمی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ان کی گفتگو چیک ہو رہی ہے، اس لیے عمران نے یہ بات کی ہے۔ نہیں، اتنے افراد کافی ہیں، یہ خاصے تربیت یافتہ لوگ ہیں، اس بار تنویر نے بھی ایکریمین لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اور اس بار عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد میجر جانسن اندر داخل ہوا تو اس کے پیچھے ایک اور نوجوان تھا۔ یہ میجر جیکارڈ ہیں، ساتھ والی چھوٹی فیکٹری کے سیکیورٹی چیف۔ میجر جانسن نے ساتھ آنے والے نوجوان کا تعارف کروایا تو عمران اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر تعارف کا راؤنڈ شروع ہو گیا۔
ہم نے یہاں سے فارغ ہو کر آپ کے ہاں آنا تھا۔ بہرحال اچھا ہوا کہ آپ خود ہی تشریف لے آئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جیکارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا لیکن وہ بولا نہیں۔ یہ دیکھیے، یہ اس فیکٹری کا نقشہ ہے۔ میجر جانسن نے ہاتھ میں موجود نقشے کو درمیانی میز پر پھیلاتے ہوئے کہا، اور عمران اور اس کے ساتھی اس پر جھک گئے، اور پھر میجر جانسن نے تفصیل بتانی شروع کر دی کہ کہاں کہاں کس کس قسم کی مشینری نصب ہے۔ ویری گڈ، فول پروف انتظامات ہیں، ویری گڈ، لیکن اگر یہ مشینری آن ہے تو پھر اب تک ہماری بھی چیکنگ ہو چکی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہ کاغذ جو میرا آدمی لایا تھا وہ چیکنگ رپورٹ ہی تھی، میجر جانسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ کاغذ؟ مجھے دکھائیں تاکہ ہمیں چیکنگ رپورٹ کی کارکردگی اور رینج کا درست اندازہ ہو سکے، عمران نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، میجر جانسن نے کہا، اور پھر اس نے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر کے اس نے اپنے آدمی کو چیکنگ رپورٹ لانے کا کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میجر جیکارڈ، کیا آپ کی فیکٹری میں بھی ایسی ہی مشینری ہے یا اس سے مختلف ہے؟ عمران نے اس بار میجر جیکارڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہی ہے، میجر جیکارڈ نے جواب دیا۔ او گڈ، پھر تو ہمیں وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گڈ شو، باقی آپ وہاں کی مینول سیکیورٹی کی تفصیل یہیں بیٹھے بتا دیں، عمران نے کہا تو جیکارڈ کا مسلسل ستا ہوا چہرہ کافی حد تک نارمل ہو گیا۔ میں ابھی نقشہ لے آتا ہوں۔ ویسے مینول سیکیورٹی تو یہاں سے مختلف ہے، لیکن مشینری وہاں بھی وہی نصب ہے جو یہاں ہے، میجر جیکارڈ نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک باوردی آدمی وہی رپورٹ اٹھائے اندر داخل ہوا جو اس سے پہلے وہ میجر جانسن کو دکھا چکا تھا۔ میجر جانسن نے اس سے وہ رپورٹ لے کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے کاغذ لے کر اسے غور سے دیکھا۔ اس رپورٹ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کا چیکنگ کمپیوٹر سی ٹائپ ہے، حالانکہ میرا خیال تھا کہ یہاں اے یا زیادہ سے زیادہ بی ٹائپ کمپیوٹر استعمال ہو رہا ہوگا۔ بہرحال ٹھیک ہے، عمران نے کاغذ واپس میجر جانسن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہاں اے یا بی کی کیا ضرورت ہے؟ میجر جانسن نے کہا، اور عمران نے کوئی جواب دینے کے بجائے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد میجر جیکارڈ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نقشہ تھا، اور پھر اس نے نقشہ کھول کر درمیانی میز پر پھیلا دیا، اور پھر عمران کو اس نے چھوٹی فیکٹری کی مینول سیکیورٹی اور مشین سیکشن کے بارے میں تفصیلات بتانا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے ہاں چیکنگ کی ضرورت نہیں رہی، مینول سیکیورٹی کا ہمیں علم ہو چکا ہے، مشینری وہی وہاں نصب ہے جو یہاں ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی اس کے ساتھی اور میجر جانسن اور میجر جیکارڈ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میجر جانسن، آپ ہمیں مشینری چیک کروا دیں تاکہ ہم واپس جا سکیں، عمران نے کہا۔ اوکے آئیے، میجر جانسن نے کہا۔ میں اب فارغ ہوں یا آپ نے مزید کچھ پوچھنا ہے؟ میجر جیکارڈ نے کہا۔ اوکے میجر جیکارڈ، آپ ہماری طرف سے فارغ ہیں، ویسے اگر آپ چاہیں تو میجر جانسن اور ہمارے ساتھ مشینری کا راؤنڈ لگا لیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، میں نے اپنے اسپاٹ پر جانا ہے، میجر جیکارڈ نے مزید مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، عمران نے کہا تو میجر جیکارڈ عمران اور اس کے ساتھیوں سے باقاعدہ مصافحہ کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر عمران اپنے ساتھیوں اور میجر جانسن سمیت اس کمرے سے منسلک برآمدے سے ہوتا ہوا باہر آ گیا، جہاں ایک طرف ان کی کار موجود تھی۔ پیٹر، کار سے چیکنگ مشینری نکال لاؤ، عمران نے صفدر سے کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا کار کی طرف بڑھ گیا، اور پھر انہوں نے واقعی اس پوری ووڈ فیکٹری کا تفصیلی راؤنڈ لگایا۔ عمران چیکنگ مشینری کے ساتھ ارد گرد حفاظتی مشینوں کو چیک کرتا رہا اور نوٹ بک میں چیکنگ کے بارے میں نوٹس بھی لکھتا رہا۔ عمران نے دیکھا کہ وہاں کام نہیں ہو رہا تھا، البتہ وہاں تقریباً 2 بڑے ہال تھے جن میں فرنیچر بنانے کی مشینری موجود تھی۔ کیا بات ہے، کام بند ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، آج یہاں چھٹی ہے، میجر جانسن نے مختصر سا جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں پہنچے جہاں ایک علیحدہ چھوٹی سی مشین نصب تھی، اور اس کے سامنے 2 آدمی موجود تھے۔ ان میں سے ایک وہ تھا جو کمپیوٹر رپورٹ لے کر آیا تھا۔ یہ مشین کمپیوٹر کنٹرولنگ مشین تھی۔ اس کمرے میں کسی قسم کا حفاظتی نظام موجود ہی نہیں۔ اس کی وجہ، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سوائے ہمارے سیکیورٹی کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ سب سے آخر میں ہے، اس لیے یہاں تک ویسے بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، میجر جانسن نے کہا۔
نکولس اور پیٹر، تم دونوں نے ساری صورتحال بغور چیک کی ہے؟ عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ یس چیف، دونوں نے جواب دیا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ رپورٹ کی تیاری کا آغاز یہیں سے ہی کر دیا جائے تاکہ میجر جانسن بھی دستخط کر سکیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں زیادہ بہتر رہے گا۔ ان دونوں نے جواب دیا۔ کیا آپ یہاں ساری رپورٹ تیار کریں گے؟ میجر جانسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس میں دیر بھی تو نہیں لگنی، صرف ایک بازو گھمانا پڑے گا اور بس۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بازو گھمانا کیا مطلب؟ میجر جانسن نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور میجر جانسن کن پٹی پر مڑی ہوئی انگلی کے ہک کی بھرپور ضرب کھا کر چیختا ہوا اچھل کر فرش پر جا گرا، جبکہ تنویر اور صفدر دونوں بھوکے عقابوں کی طرح مشین کے سامنے موجود دونوں افراد پر ٹوٹ پڑے، اور پھر چند لمحوں بعد ہی وہ دونوں بغیر کوئی آواز نکالے گردنیں تڑوا کر ختم ہو چکے تھے، جبکہ عمران نے میجر جانسن کے اٹھنے سے قبل ہی اس کی کن پٹی پر لات جما دی تھی، اور دوسری بھرپور ضرب کے بعد میجر جانسن کے جسم سے حرکت بھی مفقود ہو چکی تھی اور وہ اب فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اس مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ اطمینان بھرے انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اسے بلائنڈ کر دیا ہے، ورنہ معمولی سی بھی خلاف معمول حرکت پر سائرن بج اٹھتا اور فائرنگ بھی شروع ہو جاتی۔ اب اس فیکٹری میں جو کچھ بھی ہوگا کمپیوٹر اسے چیک نہ کر سکے گا۔ عمران نے کہا۔ یہاں 8 افراد موجود ہیں اور ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ میجر جانسن کے آفس کی ایک الماری میں اسلحہ موجود ہے، آؤ میرے ساتھ۔ ہم نے اس انداز میں کام کرنا ہے کہ ساتھ والی فیکٹری میں آواز نہ جا سکے، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ میجر جانسن کہیں ہوش میں نہ آ جائے، صفدر نے کہا۔ نہیں، اس کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ 2-3 گھنٹوں تک ہوش میں نہیں آ سکتا، عمران نے مڑے بغیر کہا، اور پھر وہ تیزی سے دروازے سے نکل کر راہداری میں سے گزرتے ہوئے میجر جانسن کے آفس میں پہنچ گئے۔ عمران نے الماری کھولی، اس میں عام اسلحے کے ساتھ ساتھ نیچے والے خانے میں سائلنسر لگا اسلحہ بھی موجود تھا۔ عمران نے مشین پسٹل اٹھائے، ان کے میگزین چیک کیے اور پھر مزید میگزین بھی اٹھا کر اس نے اپنی جیب میں ڈالا اور اپنے ساتھیوں میں بھی تقسیم کر دیا۔ چلو اب ہم یہاں موجود 6 افراد کا خاتمہ کر دیں، پھر گارڈ روم میں جا کر باقی کارروائی کریں گے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ 6 سیکیورٹی آفیسرز ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے سائیڈ کی پہلی راہداری کے اختتام پر موجود برآمدے میں کھڑے تھے۔ اس برآمدے کے بعد صحن تھا اور آخر میں پھاٹک کے قریب گارڈ روم تھا، جبکہ باہر 4 مسلح افراد بھی موجود تھے اور اندر دونوں کمروں میں بھی 2 مسلح آدمی موجود تھے۔ تم یہاں رکو گے، میں اکیلا گارڈ روم میں جاؤں گا۔ جب میں وہاں فائر کھولوں تو تم نے یہاں فائر کھول دینا ہے، عمران نے کہا۔ صفدر یہاں رکے گا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تاکہ اندرونی کمروں میں موجود افراد کو بھی ساتھ ہی ختم کر دیا جائے، تنویر نے کہا۔ نہیں، صفدر اکیلا 6 کو ختم نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ ایک جگہ نہیں بلکہ بکھرے ہوئے ہیں اور تربیت یافتہ ہیں، میں خود ہی انہیں سنبھال لوں گا، عمران نے کہا تو تنویر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تائید کر دی۔ پھر عمران نے راہداری کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا، مشین پسٹل اس کی جیب میں تھا۔ برآمدے میں موجود مسلح افراد نے چونک کر اسے دیکھا، ان کے چہروں پر حیرت تھی، شاید اسے اکیلا واپس آتے دیکھ کر وہ حیران ہو رہے تھے۔ میں نے کار سے ایک ضروری کاغذ اٹھانا ہے، عمران نے ان کے چہروں پر حیرت دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یس سر، ان میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سب کے چہرے نارمل ہو گئے۔ ویسے بھی چونکہ یہاں انتہائی سخت مشینی انتظامات تھے، اس لیے انہیں کسی قسم کے خطرے کا کوئی تصور تک نہ تھا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا کار کی طرف بڑھ گیا۔ گارڈ روم کے دروازے سے 4 مسلح افراد کی نظریں بھی عمران پر جمی ہوئی تھیں۔ عمران نے کار کا دروازہ کھولا اور پھر ڈیش بورڈ کھول کر اس نے ایک کاغذ نکالا اور ڈیش بورڈ بند کر کے اس نے کار کا دروازہ بند کیا اور پھر کاغذ اٹھائے وہ گارڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ان 4 مسلح افراد کے قریب سے گزر کر وہ اندرونی کمروں کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس کے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے جب اس نے اندر والے 4 افراد کو ایک ہی کمرے میں موجود دیکھا۔ وہ عمران کو آتا دیکھ کر حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر دوسرے لمحے اس کا ہاتھ باہر آیا
تو کھٹک کھٹک کی تیز آواز کے ساتھ ہی وہ چاروں یکے بعد دیگرے چیختے ہوئے نیچے گرے ہی تھے کہ عمران بجلی کسی تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے ایک بار پھر اس نے ٹریگر دبا دیا اور برآمدے میں موجود چاروں مسلح افراد برآمدے سے آنے والی آوازیں سن کر مڑ ہی رہے تھے کہ چیختے ہوئے نیچے گرتے چلے گئے۔ اسی لمحے بلڈنگ کی طرف سے بھی چیخنے اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ عمران نے ایک بار پھر فائر کھول دیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ اندر اور باہر موجود 8 افراد کا خاتمہ کر چکا تھا۔ سامنے بلڈنگ کے برآمدے میں موجود 6 مسلح افراد بھی ختم ہو چکے تھے اور اب صفدر اور تنویر برآمدے میں نکل آئے تھے۔ یہاں آ جاؤ، جلدی کرو، عمران نے کہا تو تنویر اور صفدر دوڑتے ہوئے صحن کراس کر کے وہاں پہنچ گئے۔ چلو اب چھوٹی فیکٹری میں آپریشن کرنا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب وہاں تو کمپیوٹر کام کر رہا ہے۔ پھر صفدر نے کہا ہاں، لیکن اب چونکہ ادھر سے خطرہ ختم ہو گیا ہے اس لیے وہاں اب ڈائریکٹ ایکشن کرنا ہوگا۔ جو رپورٹ میجر جیکارڈ نے دی ہے اس کے مطابق چھوٹی فیکٹری میں مشینری کے علاوہ صرف 6 مسلح افراد ہیں اور مشینوں کی تنصیب کے بارے میں بھی مجھے علم ہو چکا ہے، اس لیے وہاں موجود آپریٹر کے ساتھ ساتھ ان مشینوں کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا، عمران نے کہا تو دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تینوں جیبوں میں موجود سائلنسر لگے مشین پسٹل پکڑے اس بڑی فیکٹری کے گیٹ سے باہر نکلے اور تیز تیز قدم اٹھاتے چھوٹی فیکٹری کے گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جولیا اور اس کے سب ساتھی امان بند کے قریب پارک میں موجود تھے۔ وہ سب پارک میں بنے ہوئے اوپن ایئر کیفے کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ 2 کاروں میں یہاں پہنچے تھے اور ان کی کاروں میں خصوصی اسلحے کے 2 بیگز بھی موجود تھے۔ اب تک ہمیں کوشن مل جانا چاہیے تھا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، کافی دیر ہو گئی ہے، کہیں وہ لوگ وہاں پھنس نہ گئے ہوں، صالحہ نے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیڈر ساتھ ہے اور اس کی موجودگی میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، جولیا نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا تو صالحہ بے اختیار مسکرا دی۔ تمہیں لیڈر پر انتہائی مثالی قسم کا اعتماد ہے، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کی کارکردگی بھی مثالی ہے، جولیا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سب جوس پینے میں مصروف تھے، لیکن بہرحال وہ انسان تو ہے، صالحہ نے کہا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ وہ انسان نہیں ہے، کسی اور سیارے کی مخلوق ہے، جولیا نے کہا تو باقی ساتھی جولیا کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ وہ تو آپ نے جذباتی حوالے سے کہا تھا، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو باقی ساتھی بے اختیار مسکرا دیے۔ وہ اب بات سمجھ چکے تھے۔ کارکردگی کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے، جولیا نے کہا، اور اس بار صالحہ بے اختیار ہنس پڑی اور پھر ان کے درمیان دوسری عام باتیں ہوتی رہیں۔ وہ سب چونکہ بے حد چوکنا تھے اس لیے وہ نہ ہی ایک دوسرے کو اصل ناموں سے پکار رہے تھے اور نہ ہی وہ مشن کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے۔ ان کا انداز واقعی ایسا تھا جیسے وہ سیاح ہوں اور یہاں بیٹھے ماحول سے لطف اندوز ہو رہے ہوں کہ اچانک جولیا بات کرتے کرتے چونک پڑی۔ اس کی نظریں اس سائیڈ پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے پارکنگ کا راستہ جاتا تھا اور جولیا کے چونکنے پر سب نے چونک کر ادھر دیکھا اور پھر ان سب کے چہروں پر کھچاؤ سا نمودار ہوتا چلا گیا۔ کرنل ڈیوڈ اور یہاں؟ او، کہیں ہمارے بارے میں کوئی مخبری تو نہیں ہو گئی؟ صدیقی نے آہستہ سے کہا۔ دیکھو، بہرحال محتاط رہنا، جولیا نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ اکیلا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کیفے کی اندرونی عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میں دیکھتی ہوں، تم یہیں بیٹھو، جولیا نے کہا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہ بھی کیفے کی اندرونی عمارت کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عمارت کے برآمدے میں کئی فون بوتھ موجود تھے اور کرنل ڈیوڈ ایک فون بوتھ میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے قریب کا فون بوتھ خالی تھا۔ جولیا تیزی سے اس فون بوتھ میں داخل ہوئی اور اس نے ویسے ہی ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کیے۔ ظاہر ہے بغیر کارڈ کے فون آن نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کوئی آواز دوسری طرف سے سوائے مخصوص ٹون کے سنائی نہ دے رہی تھی۔ جولیا کے کان کرنل ڈیوڈ کی طرف لگے ہوئے تھے۔ کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، چیف آف GP5۔ میں اپنے آدمیوں کے ساتھ آپ کی فیکٹریاں چیک کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ پاکیشیائی ایجنٹ آج رات ہی یہاں حملہ کرنے والے ہیں۔ کرنل ڈیوڈ اپنی عادت کے مطابق اونچے اور تہکمانہ انداز میں بول رہا تھا اور اس کی آواز بخوبی جولیا کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میں GP5 کا چیف ہوں، سمجھے؟ اس لیے میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں خود ہی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو جواب دے دوں گا۔ کرنل ڈیوڈ نے دوسری طرف سے بات سن کر غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا
اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر ایک جھٹکے سے رکھا اور فون بوتھ سے باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں تھے اور اس غصے کی وجہ سے اس نے جولیا کی طرف توجہ ہی نہ دی تھی، اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ باہر نکلا اور پھر پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جولیا نے بھی ریسیور ہک سے لٹکایا اور باہر آ گئی، لیکن دوسرے لمحے اس کی جیب میں ہلکی ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے مڑی اور واپس فون بوتھ میں داخل ہو گئی۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ سیٹی کی آواز اس ڈبیا سے نکل رہی تھی۔ یہ ریز کوشن تھا، لیکن اس سے فکسڈ فریکوینسی کے ٹرانسمیٹر کی طرح بات ہو سکتی تھی۔ اس نے بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، مائیکل کالنگ۔ دوسری طرف سے عمران کی بھاری آواز سنائی دی۔ یہ چونکہ خصوصی ساخت کا ٹرانسمیٹر تھا، اس لیے اس میں ہر بار بٹن دبا کر اور اوور کہہ کر بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یس مارگریٹ اٹینڈنگ یو، جولیا نے آہستہ سے کہا۔ تم لوگ کہاں ہو اس وقت؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ پارک میں، جولیا نے جواب دیا۔ ہم اس وقت اوکے پوزیشن میں ہیں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل والے رنگ کریں گے، اس لیے تم سب فوراً پہنچو، عمران نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، 5 اسٹار کا جنرل مینیجر ابھی شاید تمہیں کال کر رہا تھا، میں نے اس کی کال سنی ہے، جولیا نے کہا۔ اوکے پھر آ جاؤ، لیکن کسی تلخی کی ضرورت نہیں ہے، سب کام اطمینان سے ہونا چاہیے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولیا نے بٹن آف کر کے ڈبیا کو واپس جیب میں ڈالا اور پھر تقریباً دوڑتے ہوئے انداز میں وہ فون بوتھ سے باہر آئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور خود پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ ویٹر کو چونکہ وہ پہلے ہی پیمنٹ کر چکے تھے، اس لیے وہ سب اٹھ کر تیزی سے چلتے ہوئے پارکنگ کی طرف بڑھنے لگے۔ جولیا نے قدم آہستہ رکھے تھے، اس لیے وہ سب جلد ہی اس کے پاس پہنچ گئے، اور جولیا نے کرنل ڈیوڈ کی کال اور پھر عمران کی کال کی تفصیل بتا دی۔ او، اس کا مطلب ہے کہ کرنل ڈیوڈ اپنے گروپ سمیت وہاں پہنچ رہا ہے، اسے شاید کوئی اطلاع ملی ہے، صدیقی نے کہا۔ ہو سکتا ہے، بہرحال عمران اور اس کے ساتھیوں نے وہاں قبضہ کر لیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے وہاں اوپن فائرنگ نہیں کرنی، اس لیے اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے کرنل ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوش کرنا ہے۔ بے ہوش کرنے والی گیس کے پسٹل تیار رکھنا، جولیا نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب 2 کاروں میں سوار تیزی سے فیکٹری کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ عمران اس وقت میجر جانسن کے آفس میں موجود تھا، جبکہ صفدر اس بڑی فیکٹری کے گیٹ کے قریب اور تنویر اس چھوٹی فیکٹری کے گیٹ کے قریب موجود تھا۔ میجر جیکارڈ اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ آسانی سے ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لوگ مطمئن تھے، انہیں معمولی سا بھی خدشہ نہیں تھا کہ اس طرح بھی یہ لوگ اچانک اندر آ سکتے ہیں، اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں نے ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی سائلنسر لگے مشین پسٹل کی مدد سے انہیں ہلاک کر دیا۔ گو وہاں موجود کمپیوٹر نے فائرنگ ہوتے ہی سائرن بجایا، لیکن یہ سائرن کی آواز عمارت کے اندر تک ہی محدود رہی۔ پھر عمران نے بڑے اطمینان سے عمارت کے اندر جا کر اس کمپیوٹر کو بھی فائرنگ کر کے تباہ کر دیا۔ بہرحال اس آپریشن میں انہیں زیادہ دقت پیش نہیں آئی تھی، اس لیے عمران نے تنویر کو وہیں چھوڑا اور پھر صفدر کو ساتھ لے کر وہ واپس بڑی فیکٹری میں آ گیا۔ یہاں اس نے صفدر کو گیٹ کے قریب چھوڑ دیا تاکہ اچانک نہ کوئی آ جائے، اور پھر خود پہلے اس مشین روم میں آ گیا جہاں کمپیوٹر کنٹرولنگ مشین کے ساتھ ساتھ بے ہوش میجر جانسن بھی پڑا تھا۔ چونکہ اس نے پہلے ہی کمپیوٹر کو اس انداز میں آپریٹ کر دیا تھا کہ اس کا چیکنگ کرنا آف ہو چکا تھا، اس لیے ہتھیاروں کے باوجود وہاں کوئی سائرن نہ بجا تھا، اور پھر عمران نے مشین پسٹل کی مدد سے اس کمپیوٹر کو بھی تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے میجر جانسن کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور اسے اس کے آفس میں لا کر ایک کرسی پر ڈال دیا، اور خود اس نے آفس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید کوئی ایسی فائل مل جائے جس سے نیچے موجود لیبارٹری کے بارے میں تفصیلات مل سکیں، اور پھر ابھی وہ تلاشی لے ہی رہا تھا کہ میز پر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور عمران نے چونک کر ریسیور اٹھایا۔ یس میجر جانسن اسپیکنگ، عمران نے میجر جانسن کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، چیف آف GP5۔ دوسری طرف سے کرنل ڈیوڈ کی مخصوص آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار اچھل پڑا، اور پھر کرنل ڈیوڈ نے فیکٹری کو چیک کرنے کا کہا تو عمران نے اسے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا حوالہ دے کر روکنے کی کوشش کی، لیکن کرنل ڈیوڈ اپنی فطرت کے مطابق بھلا کہاں رک سکتا تھا، اس لیے اس نے یہ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا کہ وہ خود پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو جواب دے دے گا۔
او نہ جانے اس کے ساتھ کتنے آدمی ہوں گے، عمران نے رسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک مخصوص کپڑے میں لپٹا ہوا ریز کوشن نکال لیا۔ اس خصوصی کپڑے کی وجہ سے اسے کمپیوٹر چیک نہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ محفوظ تھا۔ اس نے کپڑا ہٹایا اور پھر اسے آن کر کے جب اس نے جولیا سے رابطہ کیا جو اس کی ہدایت کے مطابق امان بند کے ساتھ والے پارک میں موجود تھی، تو جولیا نے اسے بتایا کہ کرنل ڈیوڈ نے اس کے سامنے پارک سے ہی کال کی ہے، تو عمران نے اسے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچنے کا کہہ دیا، اور پھر ریز کوشن آف کر کے اس نے ایک نظر میجر جانسن پر ڈالی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ وہاں سے نکل کر گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ صفدر نے عمران کو اس انداز میں آتے دیکھ کر چونک کر کہا، کرنل ڈیوڈ اپنے گروپ کے ساتھ یہاں آ رہا ہے۔ میں نے جولیا اور دوسرے ساتھیوں کو پہنچنے کا کہہ دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کرنل ڈیوڈ پہلے پہنچ جائے، اور نہ جانے اس کے ساتھ کتنے آدمی ہوں۔ اس لیے پھاٹک کا اندر سے لاک ہٹا دو، اور پھر ہم دونوں مختلف سائیڈوں میں اس طرح چھپ جائیں گے کہ وہ لوگ اندر آئیں تو ہم انہیں فوری طور پر نظر نہ آ سکیں۔ اس کے بعد سوائے اس کرنل ڈیوڈ کے باقی اس کے تمام ساتھیوں کا ہم نے خاتمہ کر دینا ہے، عمران نے کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے بڑے پھاٹک کا کنڈا ہٹایا، اور پھر عمران اور وہ دونوں مختلف سائیڈوں پر کھمبوں کی اوٹ میں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد ہی باہر سے 2 جیپوں کے رکنے کی آوازیں سنائی دیں اور پھر بزر بجنے کی آواز سنائی دی، لیکن عمران خاموش کھڑا رہا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کو دھکیلا گیا تو چونکہ اس کا کنڈا ہٹا دیا گیا تھا اس لیے وہ کھلتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی پھاٹک کو کھول کر 3 مشین گنوں سے مسلح آدمی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے رک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر ان میں سے ایک آدمی تیزی سے مڑ کر باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد 3 اور مسلح افراد اندر داخل ہوئے اور بڑے چوکنے انداز میں گارڈ روم کی طرف بڑھنے لگے، جبکہ کرنل ڈیوڈ خود اندر نہ آیا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ کرنل ڈیوڈ باہر رہ گیا ہوگا تاکہ اس کے آدمی اندر کے حالات کو چیک کر لیں، پھر وہ اندر آئے گا۔ ارے یہ لاشیں! ان آدمیوں نے برآمدے میں داخل ہوتے ہی اچھل کر کہا تھا کہ عمران نے سائلنسر لگے مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا، اور اس کے ساتھ ہی 6 مسلح افراد میں سے 4 چیختے ہوئے نیچے گرے ہی تھے کہ دوسری طرف سے صفدر نے بھی فائر کھول دیا، اور باقی 2 بھی چیختے ہوئے نیچے گرے ہی تھے کہ عمران تیزی سے دوڑتا ہوا کھلے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ باہر 2 جیپیں موجود تھیں۔ اسی لمحے اس نے ایک جیپ سے کرنل ڈیوڈ کو نیچے اترتے ہوئے دیکھا۔ وہ شاید اندر سے آنے والی آوازیں سن کر نیچے اتر رہا تھا کہ عمران اچھل کر باہر نکلا، اور پھر اس سے پہلے کہ کرنل ڈیوڈ سنبھلتا، عمران نے بجلی کسی تیزی سے جھپٹ کر اس کا بازو پکڑا، اور دوسرے لمحے کرنل ڈیوڈ کسی گیند کی طرح اڑتا ہوا پھاٹک کے اندر ایک دھماکے سے جا گرا، اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی تھی۔ عمران نے اسے بازو سے پکڑ کر اس طرح جھٹک کر اندر پھینکا تھا کہ وہ جیسے اڑتا ہوا اندر جا گرا تھا۔ اسی لمحے عمران کو دور سے 2 کاریں خاصی تیز رفتاری سے آتی دکھائی دیں، تو وہ ان کاروں کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ اس کے ساتھیوں کی کاریں ہیں، اور وہ وہیں رک گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اندر صفدر نے کرنل ڈیوڈ کو بہرحال کور کر لیا ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اٹھا کر مخصوص انداز میں لہرایا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد دونوں کاریں پھاٹک کے قریب آ کر رک گئیں۔ کیا ہوا عمران؟ یہ GP5 کی جیپیں تو یہاں موجود ہیں، جولیا نے ایک کار سے نکل کر تیزی سے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ارے دھیرج، شانتی، اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دوسرے بھی کاروں سے باہر آ گئے۔ سنو، کاریں اندر لے آؤ اور یہ جیپیں بھی، ورنہ باہر ٹریفک چل رہی ہے اور کسی قسم کی مشکوک بات دیکھ کر حکام تک اطلاع پہنچ سکتی ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اب صالحہ بھی ان کے قریب پہنچ چکی تھی، اس لیے عمران، صالحہ اور جولیا تینوں پھاٹک میں داخل ہوئے تو صفدر برآمدے میں موجود تھا اور فرش پر کرنل ڈیوڈ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اسے اٹھا کر اندر ڈال دو اور تم یہیں رکو، میں میجر جانسن کو چیک کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہوش میں آ کر اور مسائل پیدا کر دے، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ آفس میں پہنچ کر عمران بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ میجر جانسن کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہو رہے تھے۔ اگر عمران کو کچھ اور دیر ہو جاتی تو وہ لازماً ہوش میں آ چکا ہوتا۔ عمران نے آگے بڑھ کر
اس کی کنپٹی پر ایک اور ضرب لگا دی تو اس کا جسم دوبارہ ڈھیلا پڑ گیا۔ عمران نے اس بار تیزی سے تلاشی لینا شروع کر دی اور ابھی اس نے تلاشی ختم ہی کی تھی کہ جولیا اور صفدر اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا؟ عمران نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ تنویر نے میجر جیکارڈ کے آفس سے ایک فائل ڈھونڈ نکالی ہے جو لیبارٹری کے بارے میں ہے، صفدر نے کہا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی طے شدہ فائل عمران کی طرف بڑھا دی۔